زمین رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیریت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، آج میرا عنوان سخن یہ ہے، کیا جوتے چپل پر کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل پر بنے رہیں اور بغور سماعت فرمائیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جنازے کی نماز عام طور پر خالی میں پڑھیں، میدانوں، راستوں اور کھیتوں وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ان زمینوں کو ناپاک خیال کرتے ہوئے جوتے چپل اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز بلکہ بہتر ہے اور نماز درست ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز، مٹی، کپڑے، بدن، زمین وغیرہ کے پاک اور ناپاک ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یقیناً سے پتہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ دوسرا، یقیناً سے پتہ ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ تیسرا، اس کے بعد اور ناپاک ہونے میں شک ہے۔ اس کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہے، پتہ نہیں کہ پاک ہے یا ناپاک۔ پہلی صورت میں تو وہ پاک ہے لیکن تیسری صورت میں بھی جبکہ اس کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہو تب بھی اس کو پاک ہی مانا جائے گا، ناپاک نہیں۔ ناپاک تبھی کہیں گے جب ناپاکی کا یقیناً ہو یا غالب گمان۔ کوئی بھی زمین جب تک اس کے ناپاک ہونے کا پتہ نہ ہو وہ پاک کہلائے گی۔ آپ اس پر کھڑے ہو کر بغیر کچھ بچھائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جوتے کا تلہ بھی جب خوب پتہ ہو کہ اس پر کوئی ناپاک چیز لگی ہے تبھی اس کو ناپاک کہا جائے گا۔ صرف شک و شبہ کی بنیاد پر ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ جوتے کا تلہ پاک ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جوتے کے تلے پر اگر کوئی ناپاکی چیز لگی بھی ہو، اس کو پہن کر چلا گھاس یا مٹی پر کچھ دیر چلنے سے جو رگڑ پیدا ہوئی اس سے بھی جوتے کا تلہ پاک ہو سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں مسائل کی تفصیل حسب ذیل یہ ہیں کہ زمین اگر ناپاک ہے، یعنی اس کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، اس کے اوپر ننگے پیر کھڑے ہو کر بغیر کچھ بچھائے نماز پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ اور زمین اگر پاک ہے یا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاک ہے یا ناپاک، تو اس پر بغیر کچھ بچھائے ننگے پیر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ زمین ناپاک ہے لیکن جوتے پہن کر نماز پڑھی اور جوتے کا تلہ پاک ہے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ زمین بھی ناپاک ہے، جوتے کا تلہ بھی ناپاک ہے لیکن جوتے اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب اس ناپاکی کا بدن جسم سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر پہنے ہو تو وہ ناپاکی جسم کا حصہ مانی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ جوتے اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، یہ سب سے بہتر اور محتاط طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جس کے جوتے کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلہ اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 188۔ اور ایک مقام پر لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص بحالت نماز نجاست پر کھڑا ہوا اور اس کے دونوں پیروں میں جوتے یا جرابیں یعنی موزے ہیں تو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی، اور اگر یہ چیزیں جدا ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہیں تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔